अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। बारिशें क्या रूठ गईं कि सोशल मीडिया पर हर तरफ अपनी अपनी ख़बरें छापने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और कमाल बात यह है कि सोशल मीडिया पर पंजाब और सिंध के कई मैदानी इलाकों में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बर्फ़बारी तक करवा दी गई। क्या कभी मैदानी इलाकों में बर्फ़बारी हो सकती है? जबकि हम पहाड़ी सिलसिलों का सुनते हैं और रुख भी इसीलिए हम पहाड़ी सिलसिलों का करते हैं कि वहाँ पर बर्फ़बारी होगी। नारान कागान जाना है, हमने हुंज़ा जाना है, हमने मलका कौसार मरी का रुख करना है। लेकिन मैदानी इलाकों में बर्फ़बारी की ख़बरों में कितनी सदाकत है, इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जो राय है वो जानना ज़रूरी है, ताकि जो गलत ख़बरें हैं, जो इस तरह की बेबुनियाद ख़बरें हैं, उनके फैलाव को भी रोका जा सके। यहाँ पर हमने एनडीएमए का रुख किया है। नेशनल इमरजेंसी एंड ऑपरेशन सेंटर में मेरे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब मौजूद है और हम डॉक्टर तैयब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयब। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पर जो पिंडी इस्लामाबाद में बर्फ़बारी करवा दी गई, मैदानी इलाके, मतलब हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई, क्या मौसमियाती तब्दीलियों ने कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसा करिश्मा कर दी है? जी सोशल मीडिया पर शाया होने वाली ख़बरें बेबुनियाद हैं और साइंटिफिक कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं है कि मैदानी इलाकों में, बिलखसूस जैसे कि लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, हत्ता कि सखर और डिफरेंट रीजन्स का टेम्परेचर भी उन्होंने बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जैसा लिखा हुआ, ये बेबुनियाद हैं और इसकी कोई साइंटिफिक रेलेवेंस नहीं है और हम इसकी ऑलरेडी तरदीद कर चुके हैं। जनवरी के वस्त के बाद 15 जनवरी एंड ऑनवर्ड टेम्परेचर्स ड्रॉप करेंगे, लेकिन मामूल के मुताबिक, और जनवरी में अमूमन टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करते हैं जो ही हम फरवरी की तरफ अप्रोच करें। तो करंटली कोई हम ऐसा सिस्टम नहीं देख रहे जो कि इतनी सवेयर विंटर्स पाकिस्तान में लाएगा। ऑल्थो कुछ सिस्टम्स हैं जैसे कि मगरबी हवाओं का सिलसिला, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि वस्त जनवरी के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में सबसे ज़्यादा, जिसमें नदरन जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़बारी ज़रूर होगी, लेकिन आम तौर पर बर्फ़बारी जैसे होती है तो वही पहाड़ी इलाकों पे ही बर्फ़बारी होगी। इसके अलावा जो मैदानी इलाके और साथ पोटवार रीजन या जो मशरक़ी पंजाब है, वहाँ पे दरमियाने दर्जे की बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन ये बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, ये नहीं कि बर्फ़बारी। अच्छा डॉक्टर तैयब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक तो बर्फ़बारी का हुआ, दूसरा ये भी बता दिया जाता है कि जी अगले 7 से 10 दिनों में टेम्परेचर इन इलाकों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यहाँ तक कि कराची के हवाले से भी बहुत सारी ख़बरें बताई गई हैं। क्या कोई ऐसी सर्दी आएगी जो पिछले सारे के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देगी, तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे, सर्दी बेइंतहा हो जाएगी और पता नहीं पाकिस्तान में फिर क्या तब्दीली होने वाली है विंटर की? जी अगर हम रीजनल क्लाइमेटिक पैटर्न्स का मुआयना करें तो नॉर्मली पाकिस्तान में सर्दी आती क्यों है, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको हम देख रहे होते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर साइबेरियन हाई, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट्स का टेम्परेचर और उसके साथ बियॉन्ड जो रशिया में साइबेरिया का रीजन है, यहाँ पे अमूमन एक हवा का बहुत बड़ा दबाव, यानी जिसको हम कहते हैं साइबेरियन हाई, एक बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप होता है और ये कॉन्टिनेंटल लैंड मास के ऊपर ये प्रेशर बनता है, जो कि ठंड की वजह से एयर कंडेंस होती है, प्रेशर बनता है और ये एक ठंडी हवा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट्स से होते हुए पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में साइबेरियन हाई एक कॉन्टिनेंटल कोल्ड एयर मास को मूव करता है। तो राइट नाउ जो वेदर के पैरामीटर्स हैं वो ये तो ज़रूर शो कर रहे हैं कि साइबेरिया में इस वक्त हवा का एक बहुत तेज़ दबाव बन चुका है, जिसको साइबेरियन हाई कहते हैं, और जो स्केल के मुताबिक ये 1054 हेक्टा पैस्कॉल, यानी 40 पैस्कॉल ये नॉर्मल जो प्रेशर से ऊपर, लैंड सरफेस प्रेशर से ऊपर बन चुका है। तो इससे हम ये तो ज़रूर देख रहे हैं कि 15 जनवरी के बाद, यानी 17, 18, 19, 20 और बियॉन्ड हमारे जो नॉर्थ रीजन है इसमें सख्त सर्दी ज़रूर पड़ेगी। और ये लेकिन सख्त सर्दी का ये से मुतरादिफ़ नहीं कि मैदानी इलाके भी बर्फ़ की लपेट में आ जाएं, ऐसा नहीं, लेकिन नॉर्थ रीजन में अच्छी बर्फ़ होने के इम्कानात मौजूद हैं। अब ये होगा क्यों? क्योंकि साइबेरियन हाई जो है ये कॉन्टिनेंटल एयर को मूव करती है, ठंडी हवा को, पाकिस्तान के शुमाली इलाके में। इसी के साथ एक और सिस्टम कोइंसाइड कर रहा है जिसको हम मगरबी हवाएँ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम। अगर आप देखें तो 10 जनवरी और 10 जनवरी के बाद
اٹلی کے اوپر، اٹلی کے جو صدرن ریجن ہے یہاں پہ بھی تیز بارشیں ہوئی ہیں، ایجپٹ میں بارشیں ہوئی ہیں، اور سیریا، عراق، یہاں پہ ایک جو سسٹم ہے جو کہ ایک انٹینس سسٹم بنا ہوا ہے جو کہ ٹورینشیل رینز بھی لا رہا ہے، ایگریسو رینز لا رہا ہے. یہ سسٹم پروگریسولی پاکستان کی طرف آ ضرور رہا ہے، جو کہ ایک مغربی ہواؤں کا سسٹم ہے، ویسٹرن ڈسٹربنس. ماڈلز یہ بتا رہے ہیں کہ 17-18 جنوری اور بیونڈ، جو کہ 22-23 جنوری، یہاں پہ ویسٹرن ڈسٹربنس یعنی مغربی ہواؤں کا سلسلہ آئے گا. مغربی ہوائیں جو ہیں یہ اپنے ساتھ نمی لاتی ہیں، یعنی جو موائسچر عریبین سی سے اٹھے گا یا جو عریبین گلف سے یا ایون جو میڈیٹرینین سی کا، یہ موائسچر آپ کی پاکستان کے نارتھ ریجن میں اور ساتھ ساتھ بلوچستان کے پہاڑوں پہ اور خیبر پختونخوا کے بھی علاقوں میں موائسچر ضرور آئے گا ویسٹرن مغربی ہواؤں سے. اس کا میلاپ ہوگا جو کہ سائبیرین ہائی ہے، جو کہ ٹھنڈی ہوا ہے، یعنی موائسچر کو اگر ٹھنڈ مل جائے تو وہ موائسچر جو ہے سنو میں کنورٹ ہوتی ہے. تو یہ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نارتھ ریجن یعنی خیبر پختونخوا کے جو بالائی علاقے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے جو پہاڑی علاقے ہیں، ان کو ضرور ایسا انوائرمنٹ ملنے والا ہے جس سے برف باری بنے. اب برف باری کی پیشن گوئی بالکل ٹھیک ہے. 18 اینڈ بیونڈ ویدر ماڈلز سائبیرین ہائی اور ویسٹرن ڈسٹربنس سے لانے والے موائسچر سے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے ندرن ریجن میں برف باری کا باقاعدگی سے اچھا آغاز ہوگا، جو کہ ایک اچھا انڈیکیٹر ہے. لیکن میدانی علاقوں میں نہیں ہے جو آپ لوگ سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ، اور اس خبر کو بڑی تیزی سے آپ لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں. تو یہ سوچیے کہ ایک غلط خبر ہے جس کو آپ مسلسل شیئر کیے جا رہے ہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور لوگ یہ امید لگا بیٹھے ہیں اچھا ہم ملکہ کو اسار نہیں جائیں گے، ہمارا خرچہ بچ جائے گا، ہمیں ٹریول نہیں کرنا پڑے گا اور برف باری ہمیں یہی ملنے والی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ڈاکٹر طیب یہ بھی بتائیے کہ اب چونکہ لوگ چلے یہ تو ان کو کلیئر ہو گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میدانی علاقوں میں برف باری کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اللہ کی مرضی ہو تو اللہ کہیں پر بھی برف باری کر دیں. مجھے یہ بتائیے کہ بارش کا سلسلہ کب انٹر ہو رہا ہے، یہ خوشخبری ہمیں کب مل رہی ہے؟ 15 تاریخ کے بعد 17-18 کو ایک کمزور مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا، جو کہ ہلکی بارش پوٹوار ریجن اور پاکستان کے خیبر پختونخوا کے پشاور ویلی، مردان، سوابی اور نارتھ ریجن میں ہلکی بارش ہونے کے چانسز موجود ہیں. لیکن 18 جنوری کے بعد اس سسٹم کی انٹینسٹی انکریز ہوگی، یعنی 18 کے بعد 19، 20، 21 اور 22 میں یہ سسٹم کے اندر اسٹرینتھ انکریز ہونے کی وجہ سے اچھی بارشیں، یعنی ماڈریٹ لیول، کوئی بہت زیادہ بارش نہیں لیکن ماڈریٹ لیول کی بارشیں پاکستان کے نارتھ ریجن میں، جس میں نارتھ پنجاب، پوٹوار ریجن اور ساتھ ساتھ نارتھ ایسٹرن پنجاب جو ہے وہاں پہ بھی بارشیں ہوں گی، ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں اور بلوچستان میں بھی ویسٹرن جو سسٹم ہے، یہ جو طوبہ کاکڑ کے ماؤنٹین رینجز ہیں، کوئٹہ، پشین، زیارت، زوب، لورا لئی، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، ہرنئی، ان علاقوں میں بھی بارشیں ہونے کے امکانات موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم ڈراپ ان ٹمپریچر ضرور دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک سائبیرین ہائی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہوا کا جو ٹھنڈی ہوا بھی پاکستان کی طرف آ رہی ہے اور اس کو موائسچر ویسٹرن ڈسٹربنس دے گی. اس سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نائٹ ٹائم، رات کے ٹائم کا ٹمپریچر ڈراپ ہوگا، جس سے ایک چیز جو ہمارے لیے جو انڈیکیٹر ہے وہ فصلوں میں جو کوہرا پڑتا ہے، فراسٹ، تو فراسٹ کی انڈیکیشن ہے کہ نائٹ ٹائم فراسٹ بن سکتی ہے جس سے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے. فراسٹ کے ساتھ ساتھ جو کہ ریڈیوسڈ ویزیبلٹی موائسچر سے پہلے، یعنی رات کے ٹائم فراسٹ بنتی ہے تو دیٹ کوڈ کریٹ جو ہماری فصلوں کے لیے امپورٹنٹ ایک انڈیکیٹ ڈینجر سائن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ڈسٹربنس سے پہلے جب مغربی ہوائیں نہیں آئیں گی تو اس سے پہلے موائسچر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو ہے کولڈ ٹمپریچرز ضرور رہے گا. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے 18، 19، 20، 21 کو ٹمپریچر ڈراپ ضرور کریں گے، بٹ یہ معمول کے مطابق ہی نارملی جب بھی ویسٹرن ڈسٹربنس مغربی ہواؤں کا سلسلہ آتا ہے یا سائبیرین ہائی، تو یہ ایک معمول کے مطابق ایسے موسمیاتی عوامل ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی ریکارڈ بریکنگ کوئی ایسی سردیاں نہیں ہیں جس کو ہم لے کر غلط ہائپ کریٹ کریں. ٹھیک ہے، آخر میں مجھے ان شارٹ ایک آخری سوال کہ یہ بتا دیجئے کہ سردی کا دورانیہ کیا پچھلے سال کی بنسبت اس سال مزید کم ہو چکا ہے؟ یہ تو دیکھیں جتنے بھی پیئر ریویوڈ ریسرچ ہے،
جتنی بھی انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں گلوبل کلائمیٹ اور ریجنل کلائمیٹ ماڈلنگ ہے وہ یہ بات بتا رہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی سردیاں جو ہیں دے آر شرنکنگ، یہ اپنی اسپین میں ریڈیوسڈ ہو رہی ہیں. تو یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ نمبر آف ہاٹ ڈیز اینڈ نمبر آف ہاٹ ڈیز انکریز ہو رہے ہیں اور نمبر آف کولڈ ڈیز ڈکریز ہو رہے ہیں. یعنی سردیوں کا دورانیہ بھی کم ہو رہا ہے اور نمبر آف ہاٹ ڈیز بھی ودن سردیاں انکریز ہو رہی ہیں اور نمبر آف ویٹ ڈیز بھی یعنی نمی والے دن جہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہ بھی سردیوں کی دورانیے میں کم ہو رہی ہیں. گرمیوں کا اسپین بھی بڑھ رہا ہے اور گرمیوں کی نمبر آف ہاٹ ڈیز، اور یہ گلوبل وارمنگ کا ہی ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہے اس کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ گرمیوں کے اندر جو ٹوٹل پرسنٹیج آف بارشیں ہیں وہ زیادہ کنسنٹریٹ ہو گئی ہیں. یعنی پاکستان کی گرمیوں کی کنسنٹریشن رین فال کی وہ زیادہ ہے اور یہی انڈیکیٹرز تمام ڈفرینٹ گلوبل ماڈلز بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی سردیوں کی ٹوٹل لینتھ ریڈیوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بے حد شکریہ ڈاکٹر طیب کی بہت قیمتی معلومات آپ نے سنی. اور یہاں پر جو NDMA سے آپ تک ڈیٹا پہنچتا ہے، مختلف سائنسی ماڈلز ہوتے ہیں. میرے پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری سکرینز آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ان سکرینز پر بھی ہر وقت ایک مانیٹرنگ چل رہی ہوتی ہے. گلوبل وارمنگ نے بالکل پاکستان کا جو ایک موسمیاتی نظام ہے اس کو ڈسٹرب ضرور کیا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات بھی ہیں، لیکن ابھی تک موسمیاتی تبدیلیوں کے یہ وہ اثرات نہیں ہیں کہ جس سے میدانی علاقوں میں برف باری ہونا شروع ہو جائے گی. تو جو مستند ذرائع سے خبریں ہوتی ہیں انہی پر ہی انحصار کیا کریں اور اس طرح کی جو خبریں ہیں ان کو پھیلانے سے بھی اور ان پر فوری یقین کر کے اور اس کے مطابق اپنے جو پلان ہیں وہ ترتیب مت دیا کریں.